آج کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے. ایک دفعہ چاند پہ گئے 1964 میں, وہ بھی پتہ نہیں گئے کہ ایویں ہی فلم بنا لی, وہ بھی آج کل باتیں چھپ رہی ہیں. اور میرا آپ کا نبی اس کرتے میں, دھوتی میں, چپلی میں بیت اللہ سے اڑتے ہیں, بیت المقدس پہنچتے ہیں, 2 نفل پڑھتے ہیں, براق باندھ دیا جاتا ہے, براق اوپر نہیں جاتا ہے, جبریل کو حکم ہوتا ہے لاؤ ہمارے حبیب کو, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, لاؤ ہمارے حبیب. ہمارے نبی جبریل کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے, پروں پہ بیٹھ کے نہیں گئے, جبریل نے پکڑ کے نہیں اوپر پہنچایا. یہ میرے نبی کی شان کے خلاف تھا. میرے نبی الگ گئے ہیں, جبریل الگ گیا ہے. ایسے برابر میرے نبی کیسے گئے اللہ جانتا ہے, وہ راز ہے, ہمیں نہیں پتا. وہ پہلا یہ 500 کلومیٹر اوپر چلے جاؤ, انہی کپڑوں میں تو پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. اس کو دھکا دینے کے لیے ہمارے اندر 280 من ہوا کا پریشر ہے جو اس کو روکتا ہے. جو ہی ہم ہوا پار کرتے ہیں تو اس لباس میں پھٹ جاتے ہیں. لہذا خلائی لباس جو آپ کو دیکھنے میں ایویں نظر آمدہ گتا جو $1.25 ارب میں ایک لباس تیار ہوتا ہے, اور میرا نبی ایسے گیا تھا. پہلا آسمان آدم علیہ السلام کا استقبال, لاؤ کوئی ایسا تو لاؤ. دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ زکریا علیہ السلام. تیسرا آسمان یونس علیہ السلام. چوتھا آسمان استقبالیہ جماعت ادریس علیہ السلام. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام, استقبال. سارے نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے, اور جب پھر ڈالتے. چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام, ہمارے بھائی آ گئے, جب پھر ڈالتے. اور مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کو رکوع سجدے معاف کر کے کہا ہوگا آج تمہاری عبادت ہے, میرے نبی کا دیدار کرو, چلو جاؤ سب میرے نبی کا استقبال کرو, اس کا دیدار کرو کہ آج وہ آ رہا ہے. والضحیٰ کے چہرے والا, واللیل کی زلفوں والا. والضحیٰ, میرے اللہ نے کسی کی قسم نہیں کھائی, اپنے نبی کی دیکھو کیسے قسم کھاتا ہے. والضحیٰ, میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ایک ترجمہ امام راضی کا ہے, یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں. وہذا البلد الامین, اس امانت والے شہر کی قسم. وقیل ہی, مجھے میرے نبی کے بول کی قسم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, آپ میرے رسول ہیں. آپ کے شہر کی قسم, آپ کی آنکھوں کا ذکر, ما زاغ البصر وما طغى, آپ کے چہرے کا ذکر, فول وجہک شطر المسجد الحرام, آپ کے ہاتھوں کا ذکر, لا تجعل یدک مغلولۃ, آپ کے سینے کا ذکر, الم نشرح لک صدرک, آپ کی کمر کا ذکر, الذی انقض ظہرک, آپ کے دل کا ذکر, علی قلبک, آپ کی زبان کا ذکر, لا تحرک بہ لسانک. ایک باڈی کے عضو کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے پھر جوڑ کے کہا لعمرک, اے حبیب آپ کی جان کی قسم, آپ کی جان کی قسم. چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام. ساتویں آسمان پہ ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے, سفید داڑھی ایسے بیٹھے, وہ نہیں اٹھے, ویسے بیٹھے. جب آپ قریب تو آپ نے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ وہ ایک بیت اللہ ہے, اس بیت اللہ کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے. تو آپ نے فرمایا جبریل یہ بابا جی کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ آگے گئے. یہ کیا حکمت تھی کہ جب سارے نبیوں کو اٹھایا اور ابراہیم کو نہیں اٹھایا؟ پیغام دیا ہے کہ بیٹا آخری نبی بھی ہو تو باپ کے قدم چھونا اس کے ذمے ہے. تم آسمانوں پہ اڑنے لگو, باپ کے پاؤں چھونا, ماں کے پاؤں دبانا, ماں باپ کی دعائیں لینا, یہ اس جگہ سے سبق مل رہا ہے. چونکہ آپ لوگ نہیں جانتے ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں, نہ آپ کو پڑھایا گیا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے. یہ تو دین سکھاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا, کہاں پہنچا دیا میں نے ابھی, میں 7واں آسمان. ابراہیم علیہ السلام قریب آئینت وہ کھڑے ہو گئے, کھڑے, پھر آگے بڑھ کے
جفا ڈالا اور پھر کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ سبحان، کیا منظر ہوگا وہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہاں سے سبق دیا ہے، ماں باپ کے آگے ساری زندگی جھکو۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ساری زندگی جھکو۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا، ابھی میں نے مغرب کی نماز مسجد میں پڑھائی، کہ میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں آیا، اور تمہیں تو مائیں پکارتی ہیں، تم جواب بھی نہیں دیتے، موبائل میں لگے ہوتے ہو، کیا تنگ کر رہی ہو؟ یہ بچیاں کہتی ہیں کیا تنگ کر رہی ہو، یہ ڈسٹرب نہ کرو۔ جب اس کا دودھ پی رہے تھے تم نے کتنا ڈسٹرب کیا تھا اس بیچاری کو، جب وہ تمہارے پیمپر بدلتی تھی کتنا ڈسٹرب کیا تھا تم نے اس کو، کہ وہ تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے ایک چیخ پر تڑپ کے اٹھتی تھی، کتنا تنگ کیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچ کے سارا حج پیدل کرایا، اور عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسئلہ، حضرت میں نے خراسان سے ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور پیدل مکے آیا، سارا حج کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اب غور سے سننا یہ بچے بچیاں، ماں کا حق ادا ہو گیا ان کا، ولا تلقتن واحدہ۔ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو پینز آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، درد کی لہریں آتی ہیں ایسے، پھر وہ چلی جاتی، پھر آتی، پھر وہ چیخیں نکلتی ہیں، ماں کی چیخیں، پورے اس کمرے میں اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ وہ جو ایک لہر آتی ہے جاتی ہے، کئی بچیوں کو سارا دن لگی رہتی ہے، 2 دن 3 دن، ہفتہ، اس ایک لہر کو عربی میں تلقہ کہتے ہیں۔ عبید اللہ فرمانے لگے بیٹا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو لہریں درد کی اٹھائی تھیں ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، اس کو ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں ہے جسے تم نہیں جانتے، کہ تم نے پڑھائی کوئی نہیں، تمہیں پڑھایا ہی نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو باپ کو راضی کر کے مرے گا وہ دروازہ کھلے گا، جو باپ کو دکھی کر کے مرے گا وہ دروازہ ہمیشہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے جو سیکھنے کی۔ یہ بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو پتا ہے قیامت اس وقت آئے گی جب پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، بیت اللہ ختم ہو جائے گا، مسجد نبوی ختم ہو جائے گی، دنیا میں صرف کفر ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ پر اپنے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی، جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے، کوئی نہ بے وقوفاں برج خلیفہ بنا کے قیامت ہی نیڑے کر چڑی ہے۔ جب بیٹیاں ماؤں کی گستاخ ہو جائیں گی اور عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہوگی، اس وقت قیامت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملے، کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، جب ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہونے لگے کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، آپ کی طفیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا سلام ملا ہے۔ وہاں سے چلے تو سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا درخت، اے بیری نہیں جڑے تسی ویندے پہ ہو، نہ لفظ وہی ہے حقیقت اور ہے۔ منتہا کا مطلب ہے اینڈ، بارڈر، اور اس بارڈر پر ایک درخت ہے بیری کا، وہاں اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اینڈ آف دا کائنات ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس یہ آخری اینڈ، اس سے آگے میں اتنا بھی گیا ایک گیٹ ہے، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سب سے پیارا فرشتہ، آگے تسی جانو توڑا رب جانے، کس نبی کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے، کس اللہ کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے۔
تم ماں کو بلانا شروع کرو نا، اما اما، وہ 2-3 دفعہ تو کہے گی جی جی جی، چوتھی پنجویں باری تو انہوں ایک لپڑ دے بنا دوا ہو جا، دماغ کھا رہا ہے میرا، اور میرے رب کی قسم شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکا، اور یاد آ گیا اللہ، اور بیٹھ گیا مصلی پر، کہ یا اللہ، اللہ کی قسم 70 دفعہ اللہ کہے گا لبیک 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 میرا بندہ، ساری رات پکارتا رہے، ہر پکار کے جواب 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار دفعہ، ساری رات اللہ کہے گا میرا بندہ بول میں حاضر، بول میں حاضر، بول میں حاضر، یا اللہ میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ اچھا ایک بات کہو، تم کسی سے ناراض ہو، وہ تمہیں منانے آئے تو اس کا آگے بڑھ کے استقبال کرو گے یا کنڈی لال ہوگے؟ کیا خیال؟ وہ کسی لڑے ہوئے کو بھی جا کے جب بھی ڈالتا ہے کوئی، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے جب کوئی منانے آتی ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، اور منانے آتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، تقربت الیہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا، میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بس کہ یا رسول اللہ، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، پھر اوپر سے اللہ نے ایک تخت اتارا، اس پر اپنے حبیب کو بٹھایا، عرش جھوم رہا تھا، جیسے ہم خوشی میں جھومر ڈالتے ہیں، عرش جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر لگیں گے، پہلی ہستی جن کے قدم پڑ رہے ہیں، اس سوچو تو صحیح میرا تیرا نبی کیسا ہے بیٹا، اس کو ڈھونڈو تو صحیح، اس کی زندگی کو سیکھو تو صحیح۔ عرش کے دروازے کھل گئے اور میرے آپ کے حبیب عرش پر ہے، اور یوں اللہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا ہے پروٹوکول، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ اور میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی میری امت کے نیک بندے بندیوں پر بھی سلام ہو۔ یہ پرواز ہے اللہ کے نبی کی، اللہ نے کسی نبی کو یہ مرتبہ نہیں دیا، کسی نبی کو یہ عزت نہیں دی، کسی نبی کو خاتم الانبیاء نہیں بنایا۔ بچو اپنے نبی کی زندگی سیکھو، ہر نبی کو اللہ نے دعا کا ایک حق دیا، انہوں نے دعا مانگ لی، ہمارے نبی کو حق دیا، آپ نے کہا میں نے دعا سیو کر لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ اپنے آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے محبوب آپ کی امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا، تو میرے نبی نے کہا 10 کوئی تھوڑی تو نہیں تھی، 1 پہ 10، یا اللہ تھوڑا زیادہ کر دے، تو آپ نے کہا اچھا، اللہ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چلو آؤ مجھے قرضہ دو، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے دیتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ وہ واضح نہیں ہے کہ کئی گنا کتنا ہے، لہذا زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر۔ تو پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک نیکی کو 700 گنا لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا کسی چیز کا نفع دیکھا ہے؟ تو میرے نبی کہتے یا اللہ شکر ہے تیری بڑی مہربانی، لیکن میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور ودا دیتے نا، کڑا کاٹا، اس کو چھوڑتے ہو، اس سے بے وفائی کرتے ہو، اس کی روکی ہوئی چیزوں کو کرتے ہو، اس کی کہی ہوئی چیزوں کو چھوڑتے ہو، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ او بچوں اتنا بے وفا تو یہ ناپاک کتا نہیں ہوتا، ایک روٹی کھا کے زندگی گزار لیتا ہے دروازے پر۔ یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور کر۔ اللہ نے کہا اچھا میرے نبی چلو
چھوڑو ذرا تقسیم. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میری طرف سے اعلان کر دے اپنی امت کے مردوں کو عورتوں کو، اگر صبر سے زندگی گزاری تو کھلا چیک دے دوں گا، جتنا لکھنا یہ لکھ دو بغیر حساب. کوئی حساب نہیں ہے. جب اللہ کہے بغیر حساب کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ وہ جنت ہے. میرے نبی نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. جب لوگ قبروں سے نکلیں گے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور جب میدان معشر میں چلیں گے میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا. اور جب میدان معشر میں کھڑے ہوں گے تو میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا. سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لوگ پریشان ہوں گے، میں انہیں تسلیاں دوں گا. لوگ نا امید ہوں گے، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا. لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، میں انہیں پرامن کروں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا، میں صرف بولوں گا باقی کوئی بول نہ سکے گا. انا قائدہم اذا وفدوا، سب میرے پیچھے ہوں گے، میں آگے ہوں گا. لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اس زندگی کی کوئی چس مزہ نہیں. پیچھے موت لگی ہوئی ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، محبت کے پیچھے نفرت لگی ہوئی ہے، اور پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے غربت لگی ہوئی ہے، اور امن کے پیچھے جنگ لگی ہوئی ہے، اور جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے. اور موت اجل تیرا کیا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرا نبی جنت کے دروازے پر آئے گا، دروازہ کھلوائے گا. تمہارے اندر اللہ چینج لائے گا. کیا چینج لائے گا؟ سبحان اللہ. تمہارے میرے قد عورتوں مردوں کے 125 فٹ قد ہوگا. ہر مرد عورت کا 125 فٹ. حضرت آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ تھا. اما حوا کا بھی اتنا ہی تھا. اسی پر اللہ واپس لے جائے گا. ٹائم جب گزرتا ہے تو وہ چھیلتا ہے. چھلتے 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 ہم رہ گئے 5.5 فٹ، پونے 6 فٹ. 6 فٹ تو بڑا جوان ہوتا ہے. اللہ اس سے واپس کرے گا. علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا ہر مرد کو، ہر عورت کو. پہلی صفت. دوسری صفت علی حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ دے گا. تیسری صفت علی قلب ایوب، ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل دے گا. چوتھی صفت علی لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی موسیقی والی آواز دے گا، نغموں والی آواز دے گا. پانچویں صفت علی میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ ٹائم سوئچ اللہ نکال دے گا. موت بھی مر جائے گی، ٹائم بھی مر جائے گا. 30 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 30 ارب سال کے بعد بھی 33 سال. اور ٹائم چونکہ ہے نہیں، کروڑوں سال بھی لمحوں میں گزریں گے، ایسے گزریں گے، کوئی زوال نہیں. اور پھر آخری ٹھپا علی خلق محمد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے. اخلاق. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف کا حسن، ایوب کا دل، داؤد کی زبان، عیسیٰ کی عمر، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات والے اخلاق. زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. پیشاب غائب. جنت میں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے کا حسد غصہ ختم، پیٹ کا پخانہ پیشاب ختم. جتنا کھائیں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے. تو پیشاب ختم، پخانہ ختم، حسد بغض نفرت ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چند سستیں الگ رہ گی، وہ اب یاد آئیں. جردن اجرد، جسم کے سارے بال اللہ غائب کر دے گا، صرف سر کے بال، بھووں کے بال،
लंबी पलकें। जन्नत की औरतें, ये ईमान वाली जन्नत की हूरें, सब अल्लाह इनको ऐसी आंख देगा कि इनकी जो ये पलकों के बाल हैं, ये गिद्ध के पर बहुत लंबे होते हैं। उकाब के पर छोटे होते हैं, ताकत ज्यादा होती है। गिद्ध के पर लंबे होते हैं, ताकत थोड़ी होती है। तो ऐसे गिद्ध का अगर अपने पर फैलाए तो इतने लंबे उसके पर बन जाते हैं। मैंने कीनिया मसाई मारा जंगल में देखा, एक तरफ उकाब बैठा था, एक तरफ गिद्ध बैठा था, दोनों का मैंने मुआवजा किया। हमारी जमात गई थी तो मैंने कहा यार जंगल तक भी खाओ। वो एक रात हमने जंगल में गुजारी। ये आप मेरी लंबाई देख रहे हो, इतनी लंबाई औरत की आंखों के पलकों के बाल होंगे, तो वो ऐसे होंगे। वो इतनी मोटी आंख अल्लाह ताला बनाएगा। जुर्दुन, सारे बाल खत्म। मुर्दुन, दाढ़ी गायब हो जाएगी, दाढ़ी नहीं होगी। जिन्होंने रखी उनकी तो पक्की गायब हो जाएगी, जिन्होंने नहीं रखी उन्होंने पता नहीं लाखे रखो नहीं ताली तर मारांगा, पता कोई नहीं, दाढ़ी गायब हो जाएगी। जिआद, बाल घुंघरियाले हो जाएंगे, नीम घुंघरियाले। मुकहलीन, आंखों में सुरमा होगा। दांत कैसे होंगे? मिस्ल लुअलुअल मंदूम, जब मुस्कुराएंगे तो दांतों से जो नूर निकलेगा पूरी जन्नत को रोशन कर देगा। दांतों का नूर, इतने हंस दिए तो पीला जा दाना रजमदा है, बंदा मुंह ही पर कर लेता है। ऐसे दांत होंगे कि जन्नत चमक जाएगी। 125 फुट कद और सर के बाल औरत की बता रहा हूं। जन्नत की हूर और ईमान वाली औरत में कितना फर्क है कि जन्नत की हूर का पहले हुस्न सुनो। मेरे नबी ने कहा, फरमाया कि सूरज को ये फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, गुरूब हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, सूरज उसके सामने अंधा हो जाए, बेनूर हो जाएगा, जैसे सूरज के सामने सितारे बेनूर हो जाते हैं। जब फिंगर टिप का यह हाल है तो चेहरा कैसा होगा? वो मिट्टी से नहीं बनी, आग पानी मिट्टी हवा नहीं, मुश्क अंबर जाफरान काफूर। वो पैदा नहीं होती कि उधर मां के पेट में हमल ठहरा, फिर वो निकली, फिर वो पैम्पर, फिर वो पोतड़े, फिर वो दूध पीती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वड्डी होती है। नहीं, एक नहर है, उसका नाम है बैदख, वो मोतियों से ढकी हुई है, उसमें मुश्क अंबर जाफरान काफूर पानी की तरह बह रहे हैं। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को पैदा करने का इरादा करता है तो एक तजल्ली डालता है, कुन हो जा, इन्हीं को जुबान से कहता है, कुन फयकून, तो हमें समझाने के लिए। तो एकदम उसमें से एक लड़की निकलती है, 125 फुट कद, 100 जोड़े निकलते ही 100 जोड़े, और जो लहंगा होता है पहला वो 3 मील के दायरे में घूमता है, 3 मील के दायरे में। तो वो उठाएंगी कैसे? अल्लाह उसमें से वजन निकाल देगा। ये तो अल्लाह की जैसे जिस्म से रूह निकाल देता है तो पीछे की रह जाता, अल्लाह कपड़े के वजन को निकाल देगा। तो 100 जोड़े होंगे और लगेगा एक दिन का, मुझे ये तंग कर रही है वेस्ट कोट, तो थोड़ा सेक लग रहा है, 100 जोड़े और एक तिनके की तरह अल्लाह वजन निकाल देगा। और आपने मेरी वेस्ट कोट के नीचे मेरा कुर्ता छुपा हुआ है, कुर्ते के नीचे बनियान छुपी हुई है, तो नहीं पता मैं मैली पा के आया या सुथरी पा के आया, ठीक है। और वहां 100 जोड़े पूरे नजर आएंगे। आखिरी जोड़ा बॉडी को ढकेगा और बाकी सारे पहले से 100 तक जोड़े के पीछे जोड़ा नजर आएगा, जोड़े के पीछे जोड़ा नजर आएगा। और ये है ना रवाज, जैसे वो कपड़ा होता है, जैसा रंग होता है या बच्चियों का, तो वैसे वो अपने चेहरे पर वो सुर्खी वगैरह मलती हैं उसके रंग की। साथ वो टिश्यू पेपर भी रखती हैं कि कहीं पसीना आए तो कोई नजर ना आ जाए, हेठू काली लकीर निकल आवे तो सारा काम ही खराब हो जाए। तो और वहाँ सुभान अल्लाह, वहाँ पता क्या क्या मेकअप होगा? वहां अल्लाह अपना नूर डालेगा, जन्नत की लड़की, हूर, ईमान वाली औरत, ईमान वाले मर्दों पर अपना नूर डालेगा चेहरे पर। खरबों साल के बाद भी हुस्न बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अल्लाह अपने नूर की तजल्ली डालेगा और कभी भी उनके चेहरों पे किसी किस्म का कोई असर
بدصورتی کا نہیں آئے گا۔ تو جنت کی عورت سے یہ ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، ایسا اس کا حسن ہوگا۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ خوبصورتی ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے، پھر نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بور ہو جاتی ہے، کوئی سین ہو، کوئی منظر ہو، کوئی چیز بھی ہو، اور وہاں ہر چیز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ پھر ایک مقابلہ ہوگا جنت میں، جنت کی حوریں اور ایمان والی عورتوں میں ایک مقابلہ ہوگا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم تو ہمیشہ زندہ ہیں، ہم نے تو موت نہیں دیکھی، تسی تو مر کے آئی ہو۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں دیکھا، تم تو بوڑھی ہو کے آئی ہو۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم تو کبھی نہیں لڑی اپنے خامدوں سے، تم 100 سلواتیں سنا کے آئی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے تو کتنی دفعہ کہا تیرے پے نہیں بچے تو میں جاندی پہیاں پہ کے تھے۔ تو وہ جنت کی حوریں کہیں گی ہم نے تو کبھی لڑائی نہیں کی، اور تم تو کتنی دفعہ لڑ پھڑ کے آئی ہو۔ اب یہ کیا جواب دیں گی یہ ایمان والی؟ یہ کہیں گے نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے۔ نحن المتوضعات فما توضعتن، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ صدقے کیے تم نے صدقے نہیں کیے۔ تو اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ دنیا میں مردوں پہ غالب رہتی ہیں، جنت میں حوروں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور بیٹو بیٹیو، زندگی جنت کی ہے، زندگی جنت کی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، جو بننا ہے بنو، لیکن محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ کو، چاہے 7 بر اعظم کے بادشاہ بن جاؤ، محمدی بن۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میں نے ساری پیڑھی آپ کو سنا دی، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں، کسی نبی کی چال محفوظ نہیں، کسی نبی کے بول محفوظ نہیں، میرے نبی کے لیل و نہار محفوظ ہیں۔ اللہ کے واسطے محمدی وردی پہن کے مرنا، ایسے نہ مرنا۔ کوئی یہ جو ہمارا کوئی بھی پولیس والا یا میں فوجی کو لے لو، ہندوستان کی وردی پہن کے آ جائے تو کیا کریں گے اس کو؟ اس وقت اس کا کورٹ مارشل ہوگا تو دشمن کے روپ میں ہے، وہ کہے مجھے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں میں وفادار ہوں، نہیں، تیری وفا داغدار ہے۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معجزہ ہے آپ کا کہ آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، آپ کی ہر ادا محفوظ ہے۔ محمدی بنو، محمدی بنو، آپ کے
قرآن پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، تبلیغ میں کچھ وقت لگاؤ اور چند باتیں کر لو۔ تھوڑی سی اور سنانا چاہتا ہوں جنت کی۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محفل ہوگی، میرے بندو بندیو آؤ، سارے آ جائیں گے۔ اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے بہت خوش۔ راضی ہو؟ بہت راضی۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت سے میرا اللہ بات کرے گا، کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اربوں لوگ ہوں گے ایمان والے مرد عورت، اور پھر اللہ فرمائے گا تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، مزے کرو۔ پھر اللہ کہے گا تمہیں جنت کا گیت سنو؟ کہیں گے یا اللہ سنو۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، اللہ کی تعریف ہوگی وہ، اور درخت سارے وہ ساز بن جائیں گے، پوری جنت کے درختوں سے دھنیں نکلیں گی اور جنت کی حوریں گائیں گی، اس میں ایسا گم ہوں گے کہ انہیں اپنا آپ بھول جائے گا۔ پھر ایک دم سٹاپ لگے گا تو اللہ فرمائے گا کیوں بھائی کی خیال ہے؟ کہیں گے اللہ تو 84 آ گئے، میرا 80 سن دے رہے۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہے گا داؤد وہ تھے جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ایسے ہلتے تھے، ایسے جھومتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے فزیکلی، یا جبال اوذبی ماہ، قرآن میں آیا ہے ایسے جھومتے تھے۔ تو انسانوں کا کیا حال ہوگا اور جنت میں کیا حال ہوگا؟ داؤد کا نغمہ سب کے ہوش بلا دے گا۔ پھر اللہ سٹاپ لگائے گا، کیوں بھائی؟ یا اللہ یہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ اللہ کہے گا اس سے بھی آگے سنو؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو آپ سنو گے اللہ کی آواز، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آ، اپنی امت کو بھی سنا اور جنتی کو بھی سنا۔ جب ہمارے نبی گائیں گے تو جنت بھی مدہوش ہو جائے گی۔ پھر اللہ سٹاپ لگائے گا، کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بہت عالی شان۔ کہا اس سے اچھا سنو؟ کہا اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ نہیں ہے۔ کہیں گے وہ کیا؟ کہ وہ تمہارا رب۔ اے رضوان پردے ہٹا، پردے ہٹیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اس وقت پھر ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے لاہور میں تیری قدر نہ کی، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو اللہ کہے گا سجدے لاہور میں تھے، چلو جاؤ ہن موجاں کرو، بس کھاؤ پیو، میں نے تمہارا سارا کچھ معاف کر دیا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، تسی کسی دھکے کھاندے ہوتے ہو۔ اس زندگی کو کے پیچھے بھاگو، اپنا کھوجو، کھوجتے کھوجتے سمندروں میں اتر گئے، زمین میں اتر گئے، فضاؤں میں اڑ گئے، اپنا آپ ہی بھول گئے۔ اتنی خوبصورت زندگی ہے بیٹا، ڈگری لینا صرف کام نہیں ہے۔ تمہاری پتہ ہے کیا ہائیسٹ اپروچ ہے؟ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، آسٹریلیا چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، اتھے ٹر جاؤں، پھر خوبصورت لڑکی شادی کو مل جائے، پھر گاڑی مل جائے، پھر موبائل مل جائے، بڑا گھر مل جائے۔ اے ساری تھوڑی میری زندگی کی دوڑ ہے، اور میں کہتا ہوں کرو، میں نہیں روک رہا ہوں، اس میں شامل کر لو۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں، تو بس پھر دنیا کے بھی مزے ہیں، آخرت کے بھی مزے ہیں۔ تو اتنا بڑا منشور ہے۔ کام کتنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، مشکل ہے 5 وقت نماز، 5 نمازیں قضا ہو گئی، سونے سے پہلے ادا کر دو۔ فرض ہی تو پڑھنے ہیں، نہیں رات کو ادا ہوئی کل کر دو، پرسوں کر دو۔ 5 نمازیں نہیں آتی، سیکھو، ان کا ترجمہ سیکھو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ جب میرا نبی کہتا ہے جب تو سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ سب سے قریب آدمی اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ 5 نمازیں نیت کرتے ہو سارے؟ بڑا ٹھنڈا انشاءاللہ کہ 5 نمازیں نہ چھوٹیں۔ اس کے بعد سال کے بعد 1 مہینہ روزے آئیں گے، سال کے بعد 1 مہینہ۔ کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ 30 روزے، 29 روزے۔ اب تو گرمیوں کا بھی انتظام ہے، اے سی میں گھس جاؤ، پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ،
جب بجلی نہیں تھی پھر مسئلہ ہوتا تھا. تو 2 کام ٹوٹل ہیں ایمان کے بعد. حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے، تو ان کی معافی ہو گئی. تو 5 نمازیں ہیں اور 30 روزے ہیں. اس کے بعد عملی زندگی میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی بد دعا نہ لینا، ان کی بد دعا نہ لینا. تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میرے نبی کا نہیں ہے. یہ بے غیرت قوموں کا کلچر ہے، یہ بے حیا قوموں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر میرے نبی بتا گئے نکاح ہے، شادی ہے، حرام نہیں ہے. اللہ کی قسم جتنی دکھی یورپ کی عورت ہے اتنی کوئی جہان کی عورت دکھی نہیں ہے کہ جس کو مرتے دم تک خامد نہیں ملتا، استعمال ہوتی ہے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے وہ چلے جاتے ہیں. میں تو 40 سال سے جا رہا ہوں ان ملکوں کے معاشرت کو اندر گھس کے میں نے دیکھا ہے. وہاں کا مرد کا یہ حال ہے کہ وہ زندگی گزار دیتا، اسے بیوی نہیں ملتی، عورت کو خامد نہیں ملتا، مرد کو بیوی نہیں ملتی. یہ کوئی معاشرہ ہے؟ شرابیں پی پی کے اپنے آپ کو انہوں نے مدہوش کیا ہوا ہے. ہمارا کلچر نکاح ہے، شادی ہے. میرے نبی نے کہا جو 3 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا عمل ہے. ایک نے کہا جی اگر 3 نہ ہو 2 ہوں تو کہا 2 کو ڈولی میں بٹھائے گا ایسے ہوگا. ایک نے کہا جی ایک ہی ہو، دوئی دی امید ہی نہ ہوئے، تو آپ نے کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ اتنا بڑا عمل ہے. آپ کٹھے پڑھتے ہو، یہ غیر فطری کام ہے، یہ غیر فطری کام ہے. جوان بچے بچیوں کا کٹھے پڑھنا یہ غیر فطری کام ہے، انسانیت سوز کام ہے. یہ باہر سے آیا ہوا اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ مغرب کی تہذیب، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اقبال کی شاعری ہے کیا. تمہاری اردو ہی کوئی نہیں رہ گئی تو اقبال کو کیا سمجھ. اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ گندی تہذیب ہے، اریانی، فحاشی، بے پردگی، ناچ گانا. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم حیا والی قوم ہیں، ہم حیا والے ہیں. نکاح کرتے ہیں، بیٹیوں کو ڈولی، ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو. میری محبت ہے، میں مر جاؤں گا، میں تو خودکشی کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گا. چوتھے دن ایک دن لتر پولا پہ آندا ہے. اور محبوبہ اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بیوی نہیں ہوتی. انہوں بیوی تو بنن دے، پھر ویک کی طرح حشر کر دیے. تے محبوب بھی اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی. شادی ہون دے پھر ویک کیویں تینوں تگنی دا ناچ نچیندا ہے. ہمارا کلچر ہے شادی. فاصلے سے رہو، آنکھوں کو جھکا کے رہو، اپنے آپ کو حرام کاری سے بچاؤ. اللہ سے ڈرو جو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس پہ شدید پکڑ رکھی ہے. ماں باپ کی دعائیں لے کر اپنی زندگی شروع کرو. میں یہ مرضی ہے، میں یہ چاہتا ہوں. ماں باپ کے آگے جھک جاؤ، اللہ بخت لگا دے گا. ماں باپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ بچوں کی رائے کا خیال کرو، لیکن ماں باپ کو دکھی نہ کرنا، نہیں تو نہ جنت ملے گی نہ جنت کی ہوا ملے گی. اور جب اللہ کوئی جاب دے حلال کمانا. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. کہو انشاءاللہ. پاکستان میں سچ بولنا سوکھا کام کوئی نہیں ہے، بڑا اوکھا کام. سارا جگ ہی جھوٹا ہوا پیا تو کیا کرے. سچ بولنا، میرے نبی نے کہا ہمیشہ سچ بولنا. دوسری نیت کرو، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی نے کہا. دوسری بات، دھوکے باز نہ بننا، فراڈی نہ بننا، 2 نمبری نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، کھوٹ نہ کرنا، وعدے سے نہ مکرنا، 2 نمبری نہیں کرنی. کہو انشاءاللہ. تیسری بات، کبھی کسی کو دکھ نہ دینا، کبھی کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، کسی سے نفرت نہ کرنا، بغض نہ کرنا، حسد نہ کرنا، سکھ بننا، راحت بننا، اپنے اخلاق اچھے کرنا. کہو انشاءاللہ. چوتھی بات،
میرے نبی کی باتیں، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. اللہ تھوڑا امتحان لے گا. حرام تو بڑی جلدی آتا ہے، حلال ذرا اللہ پرکھ کے دیتا ہے، تو اس وقت جم کے رہنا. تو حلال میں اللہ آزمائے گا، اور حرام تو کھلا پڑا ہے، 2 نمبری ہے، رشوت ہے، مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، نشہ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے. پاگل بے وقوف مر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، ہر شے چھوڑ کے پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے. حرام نہ کمانا، حرام نہ کھانا، نہ اللہ اولاد دینا، اولاد کو کھلانا. حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے حکمران تھے، 3 بر اعظم کے حکمران. موت کا وقت آیا، ان کے سالے ملنے آئے، کہنے لگے عمر تیرے 12 بچے بچیاں ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تیرے بعد کیا بنے گا ان کا؟ کہنے لگے محمد، اس کا نام تھا محمد بن مسلمہ بن عبد الملک. کہنے لگے مسلمہ، حرام کھلایا نہیں اور حلال تھا نہیں. اللہ اکبر. 3 بر اعظم کا بادشاہ کہہ رہا ہے حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں. پھر کہا میرے بچے بلاؤ. بچے آ گئے. کہا بیٹا میرے سامنے 2 راستے تھے نا. وہ کہنے لگے 1,00,000 میرے کو لے لا تو اپنے بچے انہوں دے دے. کہنے لگے جہاں سے تو نے ظلم کر کے کمایا نا وہاں واپس کر دے، میرے بچے اس سے بھوکے ہی اچھے ہیں. پھر بچے آ گئے. کہا بیٹو 2 راستے تھے، تمہیں حلال کھلاتا خود دوزخ جنت میں جاتا، دوسرا تھا تمہارے لیے حرام جمع کرتا خود دوزخ میں جاتا. میں تمہارے لیے آگ نہیں برداشت کر سکتا، جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا. انتقال ہو گیا. ہشام بن عبد الملک اپنی اولاد کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا. عمر بن عبدالعزیز ایک دمڑی بھی نہیں چھوڑی، چند سکے تھے جس سے قبر کفن تدفین کا پیسہ دے دیا. اور پھر 20 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے تھے، اور ہشام کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے. وہ حرام کٹھا کر کے گیا، اس کی اولاد بھیک مانگ رہی تھی، وہ حلال دے کر گئے. 100 گھوڑے خیرات کر دیتے تھے. تو بچوں کل کو تم کمائی میں جاؤ گے، میری باتیں یاد رکھنا، حرام کے چکر میں نہ پڑنا. آسان نظر آئے گا لیکن یہ آگ کے انگارے ہیں. بھائی یہ 4 کام کرو. سارے بچے نیت کرتے ہو؟ جو پڑھ رہے ہو نا اس کو بھی اچھی طرح پڑھو. کیوں امریکہ کا سوچتے ہو وہاں جا کے پڑھیں اور وہاں جا کے پڑھیں؟ ایک زمانہ تھا جب قرطبہ میں ساری دنیا آ کے پڑھتی تھی، بغداد میں ساری دنیا آ کے پڑھتی تھی. اللہ تمہیں میرے ملک کو ایسی توفیق دے کہ ساری دنیا یہاں آ کے پڑھے. بہرحال کہیں جانا منع کوئی نہیں، جہاں مرضی جاؤ پڑھو، لیکن بیٹا یہ چند باتیں یہاں. میری 2 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، سال کے روزے رکھو، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو، کٹھے پڑھتے ہو بے حیا نہ بنو، حیادار بنو. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ آگ ہے، تہذیب کو آگ لگانے والی چیز. اور ہماری یونیورسٹیوں میں نے سنا نشہ عام ہو گیا ہے، اس سے بچو، اپنی جوانیاں برباد نہ کرو. میں ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، جب یہ پیک کا کالج ہوتا تھا، ایک اس کا نام تھا اللہ کے فضل سے، تو سوائے سگریٹ کے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نشہ کیا ہوتا ہے. کوئی چپ کے کچھ کرتا ہو تو کرتا ہو، لیکن تقریباً 0 تھا. اور اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے یونیورسٹیوں میں. نوجوان نسل وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، نشوں میں ڈوب رہے ہیں. تو بچو ان چیزوں سے، اپنی جوانی کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو. اور 4 باتیں پھر: سچ بولنا ہے ہمیشہ، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، تکلیف نہیں دینی کسی کو، رزق حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. تو میرے عزیزو اس کی ساری نیت کرتے ہو انشاءاللہ. اور جب اللہ موقع دے تو کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ، 3 دن لگاؤ، چلہ لگاؤ، جب تمہاری ہمت ہو، حوصلہ ہو. اور آخری بات ہے، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہوں بچے تو صلح کر لیں. یہ دور میں نے دیکھا ہوا ہے، مطلب چونکہ میں پنجاب کے بہترین سکول تھا سینٹر ماڈل،
اس وقت، اور سینٹ اینتھنی، یہ دو اسکول ٹاپ کے اسکول تھے. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا. ہاسٹل لائف تھی. گورنمنٹ کالج ہاسٹل لائف تھی. تو گروپنگ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور ٹسل ہوتی ہے. اس سے صلح کر کے بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. اور ایک بات آخری یاد آ گئی، مسلمان بن کے رہو، فرقہ واریت میں بٹ کے نہ رہو. میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل تشیع ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں مسلمان ہوں. کہو ہم مسلم. جو تمہاری سوچ ہے چلو، لیکن مسلم بن کے چلو. مسلم مت سنو ان کی باتیں جو تمہیں فرقوں میں توڑ دیں، بانٹ دیں. یہ تو علم کا زوال ہے میرے عزیزو. اللہ کی قسم، اللہ کو نہ جانا تو جاہل ہو. جاہل اللہ کو نہیں پہچانتا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری جان نکال لیتا ہے، مجھے قبر میں ڈالتا ہے، پھر مجھے اٹھائے گا، اس کو نہیں پہچانتے. اللہ کو پہچانو. پہلا علم صحیح علم ہے کہ آپ، یہ بچیاں، یہ سارا عملہ ہم جانیں کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. دنیا کے بادشاہ نفرت کرتے ہیں. جو اللہ کے آگے جھکا، جس نے اللہ کو راضی کیا، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عرش فرش سے زیادہ قیمتی ہے. لاؤ محمد مصطفیٰ جیسا، لاؤ محمد عربی جیسا، لاؤ محمد الرسول اللہ جیسا، لاؤ جس نے قاب قوسین کی پرواز کی ہو. یہ تو علم کا زوال ہے. مولانا صاحب ممبر پہ، خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو آواز کیا آئی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ آیت تھی. تو یہ عام طور پر ہمارے خطیب گا کے تقریریں کرتے ہیں. تو وہ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چھڑے آتے، آواز آئی، اگو بھول گئے، کہنے لگے آواز آئی، یاد کر رہے ہیں، یاد نہیں آ رہے. اے لوگو غور نال مسئلہ سنو، دھیان نال سنو. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چھڑے تھے، آواز آئی، پھر بھول گئے. اے لوگو اور ستے جاگ جاؤ، اور سنو میں کی کہہ رہا جے. پھر نہ آخیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا، اب دل میں کہہ رہا ہوں کچھ میں بولنا ضرور ہے. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سڑیا تھے، آواز آئی کڑم. یہ تو ہمارے خطیب ہے. قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں راستہ ملے گا. محبت سے رہو، ہو جائے لڑائی جھگڑا، صلح کرو. میں نہیں بولتا، یہ نہ کبھی، یہ نہ کبھی، نہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو اور ان سے بولنا چھوڑو، نہ کبھی ماں باپ، نہ بہن بھائی آپس میں کبھی ایسا کرو. جن استادوں سے پڑھو ان کو عزت دو ساری زندگی. میں نے جن استادوں سے پڑھا، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک، سینٹ ماڈل اسکول، گورنمنٹ کالج، پھر مدرسہ، میں روزانہ ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں. روزانہ. میں اتنا مصروف آدمی ہوں کہ میری ایسے ٹائر کی طرح میری لائف ہے، لیکن میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں. حالانکہ مجھے سب کے تو نام بھی ابھی یاد نہیں ہیں، شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے محسن ہیں. میں ان کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتا ہوں، جو فوت ہو گئے. زندہ تو اب کوئی نہیں ہے، سارے فوت ہو گئے. استادوں کو عزت دو، احترام دو. ٹھیک ہے، چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ان سارے بچوں بچیوں کو علم صحیح عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ان کو ملک کا سرمایہ بنا. اس ادارے کو قبول فرما، اس میں رحمت اور برکت نازل فرما. ابراہیم کے والد کی، دادا کی بخشش فرما، درجہ بلند فرما. ابراہیم ابھی بچہ ہے، اس کو سمجھ اور سلیقہ نصیب فرما، فہم و فراست نصیب فرما. یہاں پڑھانے والوں کو شفقت والا، محبت والا رویہ کرنے والا بنا، اور یہاں کے بچے بچیوں کو اپنے استادوں کا یا اللہ
کا فرما بردار اور ان کا ادب کرنے والا بنا، والدین کے لیے رحمت بنا۔ میرے ملک کے حالات تباہی و بربادی کی طرف چلے گئے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو ان کو آسانی کی طرف پھیر دے۔ یہ حکمرانوں کا کام نہیں، یہ تیرا کام ہے۔ مومن تیرا نام ہے، امن تو لائے گا۔ رازق تیرا نام ہے، رزق تو دے گا۔ حکیم تیرا نام ہے، حکمت کی زندگی تو نصیب فرمائے گا۔ وکیل تیرا نام ہے، وکالت تو کرے گا۔ حفیظ تیرا نام ہے، حفاظت تو کرے گا۔ نصیر تیرا نام ہے، نصرت مدد تو کرے گا۔ پوری امت تباہی و بربادی دیکھ رہی ہے۔ پہلے غزہ میں کافر ایمان والوں کو مار رہے تھے، اب سوڈان میں ایمان والے ایمان والوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ یا اللہ چاروں طرف قتل و غارت ہے، خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے اور آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے، اور کافر کے ہاتھ میں بھی خنجر ہے اور آگے سینہ مسلمان کا ہے۔ پوری دنیا میں صرف تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے، بچے ذبح ہو رہے ہیں، بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، سر عام گولیاں برسائی جا رہی ہیں، بے گناہوں کے لاشیں گرائے جا رہے ہیں۔ ایک دن تو یقیناً آئے گا اور تو انصاف کا ترازو قائم کرے گا۔ تو حسین کی شہادت کو ایسے نہیں رائے گاں جانے دے گا۔ تو نے شمر اور حسین کا حساب کرنا ہے، تو نے کربلاؤں کا حساب کرنا ہے، تو نے مظلوموں کا اشک شوئی کرنی ہے، تو نے ظالم کو پکڑنا ہے۔ ہم تو بڑے بے بس ہیں میرے مولا، اس معصوم بچے کی طرح ہے جو رونے کے سوا اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو صرف رو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، تڑپ سکتا ہے۔ یا اس بوڑھے کی طرح ہمارا حال ہے جو لاٹھی پر بھی نہیں چل سکتا، اپنے گھر کو لٹتے دیکھتا ہے اور خاموش آنسو بہاتا ہے، اپنے گھر کو جلتے دیکھتا ہے اور ہائے ہائے کرتا ہے۔ آج 1.5 ارب امت ہر جگہ ہائے ہائے پہ ہے۔ یا اللہ ہماری عزتیں نیلام ہو گئی، ہمارے ملک نیلام ہو گئی، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح غیروں کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ غزہ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ یا اللہ ایک جھونپڑا بھی سلامت نہیں رہا۔ یہاں تو تیرے محبوب کے پردادا کی قبر تھی، حضرت ہاشم کی پتہ نہیں وہ بھی مٹ گئی یا موجود ہے، بڑے صحابہ کی قبریں تھیں پتہ نہیں موجود ہے یا مٹ گئی ہے۔ یا اللہ سودان میں قتل عام، میرے ملک میں قتل عام ہے۔ یا اللہ ہر طرف خون خون ہے۔ آج کے لوگ طاقتور فرعون بنے ہوئے، خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے، کہتے ہیں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ ان کو تو دکھا دے جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کو دکھا دے ہماری جنواب نہیں ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنے لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری زمین نیاز میں۔ یا اللہ تیرے تو پردے ہٹا دے، ہم تیرے سامنے بیٹھ کے تجھے اپنے دکھ سنانا چاہتے، تیرے سامنے دھاڑ دھاڑ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں فرعونوں نے ذبح کر دیا، ہمیں قارونوں نے لوٹ لی، کروڑوں بچے یا اللہ بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں میرے مولا۔ ماں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، سود خوروں نے یا اللہ، مافیا نے یا اللہ غریبوں کے چولہے بجھا دیے، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، ان کی عیاشیاں عرشوں پہ چلی گئی، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، زمین میں دفن ہو گئی ہے تیرے محبوب کی امت۔ یا اللہ چور کے ہاتھ کٹا تیرا نبی رونے بیٹھ گیا تھا، آج چوروں کے نہیں بے گناہوں کے سر کٹ رہے ہیں۔ یا اللہ تو آ جانا یا اللہ، جیسے بچہ تڑپ کے اماں کو تو بلاتا ہے ماں تو آ جا، اپنے باپ کو بلاتا ہے ابا مجھے گلی میں فلاں نے مارا ہے میرے ساتھ چل، وہ غریب بھی ہے تو باہر نکل آتا ہے میرے پتر نے کیا مارا ہے، آج ہمیں سارے مار رہے ہیں، اپنے بھی مار رہے ہیں، تجھے بلا دیا۔ یہ نوجوان بچے بچیاں، یہ نوجوان بچے بچیاں یا اللہ یہ سرمایہ ہے تیرے نبی کی امت کا، یہ سرمایہ ہے یا اللہ۔ تو نوجوانوں کو بندگی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ہم سب تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، دنیا میں کوئی سننے والا نہیں، عدالتیں بک گئی ہیں،
محکمے بک گئے، کدھر جائے؟ بے بس تو اکیلا ہے، بس تجھے سناتے ہیں بس بچے کی طرح۔ کوئی کندھا نہیں ملتا جس پر سر رکھ کے رو سکے، آنسو بہا سکے، کوئی درد مند نہیں ملتا جس کے آگے اپنے زخم دکھا سکے، اپنے دل کے پھپھولے دکھا سکے، کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں ملتا۔ دیر ہو گئی، بھیڑیوں سے بھر گئی ہے میرا دیش، بھیڑیوں سے بھر گیا ہے، بھیڑیوں سے بھر گیا ہے میرا دیش۔ تو کدھر ہے؟ 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 آ جانا، آ جانا، آ جانا، آ جانا۔ یہ نبی چور کے ہاتھ کٹنے پہ تڑپ گیا تھا، آج وہ ہوتے تو ان کا کیا ہوتا؟ اے اللہ، باپ کے سامنے بیٹی کی عزت کو نیلام کیا جا رہا، بے گناہوں کے سر پھاڑے جا رہے، خون کی ندیاں بہ گئی ہیں۔ کوئی خالد بن ولید ہی دے دے، کوئی ابو بکر ہی دے دے، اے کوئی عمر دے دے۔ جو بیٹھا مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے۔ یا اللہ، ان کے سامنے تو ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، آج ہماری فریاد سن لے۔ 30 سال ہو گئے مجھے روتے ہوئے اور تجھے پکارتے ہوئے، آج میں بے قابو ہو گیا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہے، یہ میری فریاد ہے، میرے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یا اللہ، میں تجھے پکارتا، میں ضد کرتا ہوں، میں نے تجھے آج اتارنا ہے، میں نے تجھے آج منانا ہے، میں نے تیری مدد کو لینا ہے، کر دے مدد یا اللہ۔ یا محمد مصطفیٰ کے رب، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے سلیمان داؤد کے اللہ، اے یوسف یعقوب کے اللہ۔ یا اللہ، ہم یا اللہ کہتے ہیں، عرش گونج اٹھتا ہے، لبیک لبیک لبیک۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم دکھی ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ہمارے پاس آنسو ہیں، بہت سے نوجوانوں کی آنکھیں تر ہیں، کوئی آنسو تو پسند کر یا اللہ، اتنا سودا تیرے سامنے پھینک، کوئی آنسو تو پسند۔ کوئی کتنی بچیاں رو رہی ہوگی، کتنے بچے رو رہے ہوں گے، میری آنکھیں تو پتہ نہیں اخلاص سے آنسو ہیں یا ریاکاری کے ہیں، لیکن جو یہاں نیچے بیٹھے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے، یہ تو تیرے لیے تجھے مدد۔ یا اللہ، ہم تھک گئے، جیسے بچہ ماں سے کہتا اماں میں تو رو رو کے تھک گیا، اڑتا میری گل مان لے۔ یا اللہ، اب رو رو کے تھک گئے، اب تو ہمارے پاس آ جا، ہمیں چھاؤں دے دے، ہمیں چھاؤں دے دے، ہمیں اپنی چھاؤں دے دے، ہمارا بن جا، ہماری فریادیں سن، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت کی مدد فرما۔ اب طرف تباہی کے بادل ہیں، اچھا میرے اللہ، میرے اللہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسو کا واسطہ، میرے آنسو تو کھوٹے ہیں، ان بچوں کو بھی کھوٹے ہوں گے، تجھے حسین کے خون کا واسطہ یا اللہ۔ وہ اہل بیت کیسے ذبح ہو گئے، ان کی کٹی گردنوں کا واسطہ یا اللہ، مہربانی کر دے یا اللہ، آ جا یا اللہ، آ جا یا اللہ، ان بھیڑیوں سے نجات دے، ان بھیڑیوں سے نجات دے، عرب و عجم کو نجات دے، پوری امت کو نجات دے دے۔ غزہ آگ راک کا ڈھیر بن گیا، سوڈان میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، عرب و عجم تباہی، میرا دیس خون سے بھرا پڑا ہے،
کہاں جائیں، کس کو بتائیں؟ تو ہی آخری سہارا ہے۔ تجھے تیرے نبی کے عہد کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، ان میں آپ کے زخموں کا واسطہ، ان کے رات کے آنسوؤں کا واسطہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے دن پھیر دے، امت کے دن پھیر دے، اس کے زوال کو عروج سے بدل دے، اس کی ذلت کو عزت سے بدل دے، اس کی بھوک کو غنا سے بدل دے، ان کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، ان کی کمزوری کو طاقت سے بدل دے، ان کی لڑائیوں کو صلح سے بدل دے۔ ایمان پہ جو چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اس میں کامل علم عطا فرما، عزت عطا فرما، ان بچیوں کو عطا فرما، اس ادارے کو باقی سب اداروں کو قبول فرما، نیک نسل بننے کا ذریعہ بنا ان اداروں کو، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو کلمے پہ موت آئے تو نہیں یا اللہ ہمارے بڑے تو ہندو تھے، اس سے کہا تو نے ہمیں ایمان دیا، پتہ نہیں کون سا ہماری نسل کا بڑا مسلمان، آج ہم کلمہ پڑھ، ماں کی گود میں تو نے ہمیں کلمہ دیا، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ، ہم لوگوں کو گواہ بنائے، ہم لوگوں کو گواہ بنائے کہ لوگوں گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی کلمے کے ساتھ قبر میں لے جانا، انہی لوگوں کے ساتھ حشر کرنا، عرش کا سایہ دے، حوض کوثر کا پانی دے، اس دن کی دھوپ پیاس ننگے پن سے بچا، کل سرات نبی کے ساتھ گزار دینا، جنت الفردوس میں حضیرت القدس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دینا۔ ونسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔